أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اس سے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ پوری طرح سے جاننے والا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو
آپس میں جو صلح کر لیں اس کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہت بہتر چیز ہے. تمام ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو، پرہیزگاری کرو تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو. اس لیے بالکل ہی ایک طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے. اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز قابل تعریف ہے. اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کافی ہے کارساز. اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم کو سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ہمیں سیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے اور ہمارے کہنے اور سننے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں معاف کرے، اور ہمارے اس علم کو اللہ تعالیٰ علم راسخ بنا دے تاکہ یہ علم ہمارے قلوب میں جم جائیں اور اس کے مطابق ہمارے اعمال ہوں جو ہمیں جنت میں لے جائیں انشاءاللہ. اللہم آمین یا رب العالمین. آج کے ٹاپک میں میری بہنوں عورتوں کے بارے میں ہے. عورتوں کے حقوق جو ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس بارے میں اللہ پاک نے یہاں پر آیتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. اس میں کافی درس نصیحت ہے. اور آج ہمارے جو آئلی معاملات ہیں نا، صلح کرنے پر کوئی راضی نہیں ہوتا نا، جھگڑے لڑائی ہمیشہ، یعنی مطلب یہ کہ خاندانوں میں، ازدواجی زندگی میں. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، الصلح خیر. صلح یہ اسی آیت میں سے، یعنی جو میں نے فرسٹ آیت پڑھی اسی میں سے میں نے فرسٹ یا سیکنڈ آیت میں سے میں نے ٹاپک دی کہ والصلح خیر. ہاں، سیکنڈ میں سے تھی میں نے، والصلح خیر، یعنی صلح جو ہوتی ہے وہ بہت بہتر چیز ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ پاک کی بات ہے کہ والصلح خیر، یعنی صلح ہی وہ چیز ہے جو بہت بہتر چیز ہے آپ کے لیے. تو میری بہنوں، یہ صلح کیا ہے، کس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کو اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں اور عورتوں کو کیا احکامات دیے ہیں، اور دونوں کو ملا کر اللہ نے کیا خطاب کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی، پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. لوگ نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. کس چیز کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں. تو عورتوں کے بارے میں احکامات کیا ہیں، عورتوں کے بار بار پوچھتے تھے. کیوں پوچھتے تھے میری بہنوں؟ کیونکہ عورتوں کے بارے میں جو سوالات رہتے تھے ان سوالات میں یعنی پچھلے دیکھیے کئی چیزیں، یعنی سورہ نساء ہم شروع ہونے سے پہلے بھی سورہ نساء میں تو بہت زیادہ آئی ہیں، اتنے زیادہ عورتوں کے بارے میں باتیں آئی ہیں کہ اللہ نے اس سورہ کا نام ہی سورۃ النساء رکھ دیا. اس کے علاوہ اور بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں جو احکامات دیے، تو ان احکامات کو دیکھ کر یہ لوگ بولتے تھے کہ ابا اتنے زیادہ عورتوں کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اور کیا تو بھی ہے ہر عورت کے بارے میں، یا ہو سکتا کہ جو اللہ نے وراثت میں ان کے بارے میں رکھا ہے
شاید کہ وہ حذف ہو جائے، شاید کہ وہ منسوخ ہو جائے، اتنا دے دیے عورتوں کو حقوق، اتنا دے دیے. اب وہ پریشانی رہتی تھی، پھر پوچھتے تھے آ کے اور بھی ہے کیا عورتوں کے بارے میں، دریافت کرتے تھے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کے بارے میں اور کیا احکامات ہیں. کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. یاد رکھیے اس بات کو، اسلام کے آنے سے پہلے، یعنی جو دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے کر بھیجا، شریعت دی، اس وقت حال یہ تھا کہ لوگوں کو عورتوں کے بارے میں احکامات نہیں، یعنی احکامات تو چھوڑیے، احکامات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو فالو ہی نہیں کرتے تھے شریعت کو. اس سے پہلے جو شریعت عیسیٰ تھی وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے تھے وہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے تھے اس کو تو پورا مسخ کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے، اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دی تھی. میری بہنوں یاد رکھیے، جب کبھی اللہ کا قانون ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر ظلم اور بربریت، ناانصافی، قتل، غارت گری، مار پیٹ، معاشرے میں برائیاں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں. معاشرہ گندگی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، خوفناک، خطرناک معاشرہ ہو جاتا ہے. کون سا؟ وہ معاشرہ جہاں پر لوگ اللہ کے قانون کی، اللہ کے باتوں کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کے باتوں کی پابندی نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے. تو وہاں پر معاملہ ایسا ہوتا ہے. تو ویسی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ان کو پہنچا رہے تھے تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ بے دریغ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی تھی. دین عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے، دین اسلام کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، پوری طریقے سے اسے مٹا دیا تھا، اس میں تبدیلیاں لا لی تھیں. اور جہالت کی یہ انتہا تھی کہ ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کرتا، ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کرتا، نکاح کی کوئی پابندی نہیں تھی، مرد ہے جتنے چاہے کر سکتا. آج بھی وہ جہالت کی بات عورتوں کے بعض زبان سے آپ سن سکتے ہیں، یعنی چار کی خیر نہیں لگاتے، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں مرد ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، مرد ہے آوارہ پن کر سکتا ہے، مرد ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی لیے نعوذ باللہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں گے، وہ زمانے میں 1400 سال پہلے جو جہالت تھی، جو جاہلیت کے کام ہوتے تھے، آج بھی بعض لوگوں میں وہ جاہلیت قائم ہے. کہتے ہیں کہ ہاں مرد ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، ارے اس نے وہ بدتمیزی کی، اس نے فلاں گناہ کیا، ہاں مرد بچے ہیں نا وہ تو ویسے ہی رہتے، وہ تو کرتے ہی، یعنی مطلب یہ کہ ان کا حق ہے. اب عورتوں کی تربیت کرو، بچیوں کی تربیت کرو، بچیوں کی تربیت کرو. نہیں میری بہنوں، میری ماؤں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ نہیں، مرد ہی، عورت ہی کی نہیں، مرد کی بھی تربیت ہے، اور مرد کی تربیت تو لازم ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے عورتوں کے اوپر. اب جو حاکم ہے اس کی تربیت نہیں ہوگی تو محکوم کی تربیت کر کے کیا کریں گے؟ حاکم ہی پیدل ہے اگر تربیت سے، ہے نا. آپ دیکھیں گے قرآن کی آیت، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو تو اللہ نے اور بڑی فضیلت دی ہے، حاکم بنایا ہے، تو مردوں کی تربیت پر، مرد بچوں کی تربیت پر اور زیادہ توجہ کریں. ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، نہیں، توجہ تو دو طرف بھی لازم ہے، عورت ہو یا مرد ہو، بچی ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو تربیت دونوں کی لازم ہے. یہاں پر اللہ پاک نے عورتوں کے بارے میں کیا احکامات دیا ہے اور اس وقت میں کیا حالات تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ اس وقت میں مرد بچوں کی یا مرد آدمی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، تربیت پر ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی، اور 10 40 50 عورتوں کو تک شادیاں کرتا ہے. ایک مرد شادی کرتا چھوڑ دیتا، یعنی مطلب یہ کہ اس کو خود مطلب یہ کہ اتنے زیادہ اس کے نکاح میں ہوتے کہ کوئی حقوق ادا کرنا، ان کو دیکھنا، ان کے دیکھ رکھ کرنا، ان کو پالنا پوسنا، یہ سب کچھ نہیں تھا، بس ایک غلام کے جیسا ٹریٹ کرتے تھے، اور کوئی احکامات نہیں تھے ان کے لیے. حتیٰ کہ ان کو اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر کہ ان کو وراثت میں بھی کوئی حصہ نہیں تھا ان کا. تو آپ دیکھیں گے پچھلے ہم نے جو احکامات پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں احکامات دیا کہ عورتوں کو
وراثت میں حصہ دو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ اتنی بدتمیزی پر اتر آئیں کہ بے حیائی کر رہی ہیں، بدکاریاں کر رہی ہیں، تو اس وقت انہیں سزا دو، وہ بھی کیسی کہ نشان نہ آئے۔ پہلے تو بولے کہ الگ رکھو، اگر بدزبانی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، الگ رکھو، اپنے بستروں سے الگ کرو۔ اس کے بعد اگر اس نے بے حیائی کا فعل کیا تو پھر وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کے لیے رجم کی سزائے موت ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر، جیسے کوئی جہالت کرتی ہے، کوئی ایسی چیز جو مرد کو پسند نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو شاید کوئی چیز اس کی پسند نہیں آتی، لیکن اس میں خیر بھی تو ہے نا، خیر کو ڈھونڈو۔ تو بہرحال الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے کافی حقوق رکھے۔ تو پھر سے یہ سوال کرتے تھے آ کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کے بارے میں اور کیا ہے؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ تو قل کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ خود ان کے بارے میں حکم دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، کہ وما یتلا علیکم فی الکتاب، جو بھی تمہارے اوپر تلاوت کی گئی نا، کتاب میں سے جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی وہ والے احکامات ہیں، اور خاص کر فی یتاما، یتاما کے بارے میں، یتاما النساء، یتیم بچیاں، یتیم عورتیں، یعنی جس کا سرپرست نہیں ہے، یتیم ہے، ان کے بارے میں خاص تمہیں احکام دیتا ہے کہ اللاتی جو وہ عورتیں جو کہ یتیم ہیں، ان کے بارے میں، ان لڑکیوں کے بارے میں کیا ہے کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، ما کتب لہن، یعنی یہ تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو پڑھی جاتی ہے نا کتاب سے جو باتیں، وہ کیا ہے؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم رغبت رکھتے ہو، تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی بعض یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو گے، ٹھیک ہے کر سکتے ہو، لیکن انہیں ان کا مقررہ حق تم نہیں دیتے۔ کیا کرتے؟ لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ہو ان کو کیا؟ مقررہ حق، ما کتب لہن، جو اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے۔ پچھلے پڑھے نا ہم نے مہر کے بارے میں، مہر دو عورتوں کو ان کا مہر بائی آرڈر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، حکم دے کے فرمایا کہ تم عورتوں کا مہر دو۔ اب کیا کرتے تھے؟ یتیم ہے نا، کوئی نہیں پوچھے گا اس کو، اب مہر دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو، کچھ بھی ایسا کر کے ٹال دو، ویسا کر کے ٹال دو، چلو نکاح میں تو لے لو نا، فائدہ تو اٹھا سکتے اس سے۔ اب یتیم ہے، پوچھے گا بھی نہیں کوئی پلٹ کے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ عورتوں کا حقوق تم نہیں دیتے۔ فی الیتامہ، یتامہ کے یتامہ النساء، اور یتیم عورتیں، یتیم لڑکیاں، اللاتی جو کہ لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ان کو، کیا نہیں دیتے؟ ما کتب لہن، جو اللہ نے تم پر فرض کیا۔ عورتوں کے لیے اللہ نے مہر فرض کر دیا ہے، عورتوں پر اللہ نے مہر فرض کر دیا ہے، تو وہ مہر تو ہمیں لازم دینا ہی دینا ہے۔ اگر کوئی مہر نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تم کیوں نہیں دیتے انہیں، کہ جبکہ تم رغبت رکھ رہے نکاح کرنے کی، ترغبون ان تنکحوہن، اور والمستضعفین من الولدان، اور کون سے جو، اور انہیں اپنے نکاح میں رکھنے کی رغبت بھی رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یعنی عورتیں ایسی لڑکیاں جو کہ یتیم ہیں، کمزور ہیں، اب وہ کمزوروں کے بارے میں تو میری ایک تو یہ کہ وہ یتیم ہے، دوسری یہ کہ وہ عورت ذات ہے، لڑکی ہے، کمزور ہے، کیا تم ان کے اوپر اپنا زور چلاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اس بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، یعنی یہ نہیں کہ تم نے اپنا کیا کہتے ہیں کہ خواہش سے شادی تو کر لی، یتیم بچی ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یا پھر اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کر لی، یا پھر اگر رحم کر کے ہی کر لیا تھا، لیکن اسے تو اس کی صورت سیرت کچھ بھی تم کو پسند نہیں آ رہی، کچھ بھی ہو، لیکن انصاف کرنا ہے تمہیں، انصاف کرنا ہے، ایسا نہیں کہ انصاف کا ہاتھ چھوڑ دیے، نہیں،
عورتوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دو، ان کو اپنے نکاح میں لانے کی تم رغبت رکھتے ہو تو پھر ان انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، یعنی انصاف کے ساتھ تم ان کے ساتھ معاملہ کرو، انصاف کرو ان کے ساتھ. تم جو بھی نیک کام کرو گے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو بھی نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے. وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم اچھا کام کریں گے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ کان بہ علیما، اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے تم کیا کر رہے ہو. ہاں اب یہاں سے شروع ہو رہا. دیکھیے پہلے تو اللہ نے حکم دیا عورتوں کا مہر دو، یتیمہ کے یتیم لڑکیاں ہیں تو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم لڑکیوں کو تم بیاہ کر لائے ہو تو ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو. یہ تمام احکامات اللہ پاک دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے اب عورتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی عورت، اگر کسی عورت کو وَإِنِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی امراتن کہتے ہیں عورت کو، اور ان اگر امراتن، اگر کوئی عورت کو خافت، اس کو کوئی خوف ہے کس چیز کا، من بحلیہا، اس کے شوہر سے، نشوزن او ارادن، بد دماغی، نشوزن کہتے ہیں بد دماغ ہو، ارادن وہ اعراض کر رہا ہے یعنی بے پرواہی کر رہا ہے آپ سے، تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، فلا جناح علیہما. اب ان دونوں پر، اب اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بول رہے ہیں، عورت ہے مرد کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے یا اعراض کر رہی ہے، اور اگر عورت کو خوف ہے مرد سے بے پرواہی کا، مرد سے کیا کہتے ہیں کہ بد دماغی کا، مرد اس کے ساتھ بد دماغی سے پیش آ رہا ہے، اس کے ساتھ اعراض کر رہا ہے، اس کے ساتھ بے پرواہ ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں گے. اب دیکھیے میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، سبحان اللہ، یہ تو ہر گھر کا رونا ہے آج ہمارے پاس، ہر گھر کا یہ معاملہ ہے. آپ دیکھیے غور سے سنیے میری بات کو، ہر گھر میں یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات، یہ ہر، یعنی سووں میں تو کہوں گی ایک آدھ یہ کہے گی کہ نہیں الحمدللہ میرے شوہر نہ بد دماغ ہے نہ بے پرواہ ہے، وہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ کوئی برا سلوک کرتے ہیں، نہ میرے تعلق سے لاپرواہ ہیں. ایسے بہت ہی کم آپ کو سننے میں آئیں گی، خاص کر جو نکاح نیا نیا ہے، نیا 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا نکاح ہو کر. نیا سے مراد 5-6 دن کا نہیں، وہ تو 4-5 مہینے تک تو ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے ہی سب رونائیاں نظر آتی ہیں، اچھا نظر آتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ، کسی کے ہاں 5 مہینے تک، 6 مہینے. اس کے بعد کیا ہوتا، شروع ہو جاتا. اب جیسے ہی ایک بچہ ہونے کو آ رہا ہے یا ذمہ داریاں بڑھ گئیں، مرد کو ذمہ داریاں بڑھ گئی، عورت کو کمزوری بڑھ گئی، اب شروع ہوتے ہیں وہاں سے جھگڑے فسادوں کی جڑ. اس کا چھڑچھڑپن وہ اس پر نکالتی ہے اور وہ اپنا چھڑچھڑپن اس پر نکالتا ہے. اب وہاں سے شروع ہو گئے. آج دیکھیے معاشرے میں تقریباً ازدواجی زندگیوں میں یہی چیز ہے، لڑائی جھگڑا فساد. اور مرد کیا سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا حاکم ہوں، اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس کو ڈانٹ ڈپٹ، غلامانہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سلوک، غلامانہ سلوک، ایسی رہنا میرے ساتھ، نہیں تو طلاق دے کے بھیجا دوں گا تم کو گھر کو، وہ فلاں کر دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فلاں ڈانٹ ڈپٹ. ہاں میرا موڈ صحیح نہیں تھا تو میں ویسی رہوں گا، جب میرا موڈ اچھا ہوتا جب میں ٹھیک ہوں گا، جب تک تم ایسی مجھے برداشت کرو. عجیب و غریب قسم کے یعنی جہالت کے کام نظر آ رہے ہیں. بعض جگہ یہ ہے تو بعض جگہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کی بد دماغی بھی، عورتوں کی بھی بد دماغی ہے بعض جگہ، یعنی ناشکراپن، شکر گزاری سے نہیں رہتی. شوہر کی محبت کو پا کر اس کے بعد نہیں محبت بھی ہونا، پھر اس کے ساتھ یعنی مطلب یہ کہ لگژریس لائف بھی ہونا. وہ فلاں عورت کو دیکھو کیسے رہ رہی، فلاں کے بچے دیکھو وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے یہی اسکول میں جا رہے ہیں، فلاں کو دیکھو وہ تو اتنی یعنی زرق برق والے لباس پہنتی ہے، ہمارے ہاں تو وہ ہمارے نصیب ہی نہیں ہے. بچوں کو دیکھو میں اچھے کپڑے نہیں پہنا سکتی کیونکہ ہماری انکم ہی اتنی نہیں. اب وہ کٹ 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 کرتی رہتی ہے شوہر سے صبح شام، جتنی انکم اس کی ہے وہ پریشانی میں تانوں میں وہ بھی کمانا نہیں ہوتا اسے. تو بعض جگہ ایسے ہیں معاملات، بعض جگہ ویسے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اگر خوف ہو ان چیزوں کا تو فلا جناح علیہما،
ان دونوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یصلحا بینہما صلحن، کہ تم صلح کر لو اپنے درمیان میں، بینہما ان دونوں کے درمیان، یصلحا صلح کی جائے، بینہما ان دونوں کے درمیان، آپس میں صلح کر لو، صلحن اچھی صلح کرو، والصلح خیر، سبحان اللہ، کتنا اچھا سمجھا ہے میری بہنوں. غور سے سنیے، دوسری ماؤں بہنوں کو بھی سنائیے کہ اللہ حکم دیتا ہے دونوں بیٹھ کے کچھ صلح کر لو. کیوں بات کو بڑھا رہے ہو؟ ایک بات پر قائم ہو جاؤ، دونوں بیٹھ کے صلح کر لو کہ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہیں کر سکتے، یہ شوہر کی انکم اتنی ہی ہے، بس اتنی ہی ہے. عورت کے اختیار میں، عورت کہتی ہے کہ میں اتنا ہی کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ سلوک، ٹھیک ہے تم اتنا ہی کر سکتی ہو، تم اتنا کر سکتے ہو میرے ساتھ، تم اتنا کر سکتی ہو، بس کمپرومائز کر لیں. مزید خواہشات مرد نہ عورت سے رکھے، نہ عورت مرد سے رکھے. ایسے سے فتنے میری بہنوں، ایسے سے فتنے کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر بھی، یعنی ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا، صاف کہہ دیا اللہ نے قرآن میں، کیا کہہ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت بہت زبردست سمجھنے والی بات ہے. اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تم میں سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اللہ کی بات کو لے کر، اور کئی لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. وہاں رکنا نہیں ہے، لا لا رکنا نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، کوئی گمراہ نہیں ہوتا قرآن کی آیت سے سوائے فاسق کے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ ہاں اللہ کی بات کو کوئی لے کر اس میں ٹیڑیاں پیدا کر کے اس سے گمراہ، وہ گمراہی کا ریفرنس دے کے گمراہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کئیوں ہدایت بھی پاتے ہیں. وما یضلوا، نہیں گمراہ ہوتے، نہیں وہ لوگ یعنی بھٹکتے ہیں اللہ کی بات کو لے کر دلیل بنا کر بھٹکتے ہیں، نہیں بھٹکتے مگر کون؟ الا الفاسقین، فاسق. یعنی بات سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ جس کے دل میں ٹیڑھی ہوتی ہے میری بہنوں، لاکھ اچھی بات بھی اس کے سامنے بولو، وہ اچھی بات میں سے ٹیڑھی بات نکالتا. آپ دیکھے ہوں گے ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو، بعض بات کرتے کرتے ہم اچھی بات کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو اچھی بات بولے، ان کو اچھی بات بھی خرابی لگتی کیونکہ ان کے دل میں ہی ٹیڑھی ہے. ہم کہتے تھے نا ارے ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے، ان کو اچھی بات بھی بولے تو اس میں ٹیڑھا پانی نکال کے اس کو ایکسپلینیشن دیتے. پھر اچھی بات میں، اچھی بات کو اچھی طریقے سے نہیں لیتے، اس میں سے بھی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں. تو اللہ پاک کہتا ہے کہ ایسے فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اچھی بات بھی ٹیڑھے پن کے لیے استعمال کرتے. جیسے میں ایگزامپل دے رہی تھی آپ کے سامنے کہ آج کا ایک فتنہ آج ہی میں نے دیکھا وہ فتنہ، غور کیا اس پر. ایک کوئی ہے نا آج کل ہمارے پاس واٹس ایپ کے کیا کہتے ہیں اسے، میسیجز پہ میسیجز، اچھے رہو خراب رہو بیکار رہو، سب فارورڈ کرنے سے ہم کو مطلب ہے. وہی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے اتنی دیر. دین کا علم بھی حاصل کریں گے تو واٹس ایپ سے ہی کریں گے، سوشل میڈیا سے دین کا علم حاصل کریں گے، شریعت قرآن حدیث کھول کر نہیں پڑھیں گے. تو یہ احمقانہ حرکتیں چھوڑ دیں. جو بھی قرآن حدیث صرف سوشل میڈیا سے سیکھ رہی ہیں، نہیں میری بہنوں، ہاں یہ کلاسز لے رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ الگ بات. ایک ہوتا ہے نا فارورڈنگس، جو بھی آ رہا ہے پڑھ رہی وہ دیکھ لیتے بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں، ہم اسلامک گروپس میں ہیں، اچھی باتیں آتی، لیکن اس میں کون فتنے ڈالتا ہے آپ کو نہیں پتا. آج کا فتنہ میں آپ کو بتاؤں بہت اہم ہے، غور سے سنیے اور ان ایسے باتوں کو سمجھیے. ایک میسج آیا، اس میں لکھا ہے کہ انگلش میں تھا میسج، اردو ٹرانسلیشن کر کے بتا رہی ہوں آپ کو. اس میں لکھا ہے کہ عورتیں تمہاری غلام نہیں ہیں، عورتیں تمہاری غلام نہیں ہیں، تم ان یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کیا کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو سیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگایا کرتے تھے. لہٰذا عورتوں کو تم یہ کام کرنے کا حکم مت دو، عورتیں تمہاری پارٹنر ہیں، وہ تمہاری غلام نہیں ہیں. تو یہ میری بہنوں کوئی اچھی بات نہیں ہے.
یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے، یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جھاڑو دیتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کھانا پکاتے تھے؟ تو پھر عورتیں کیا کریں گی؟ مرد کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جاؤ باہر کے کام دیکھو، ہاں البتہ عورت کے کام میں مدد کر سکتے ہیں، مدد کرنا ایک الگ بات ہے، کام کرنا ایک الگ بات ہے۔ اس کو ویسٹرنائز میں، اب ویسٹرنائز کلچر جو ہے ہمارے پاس، اس طرف لے جا کے دیکھیے تھوڑا سا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کمپرومائز ہوتا، بیوی ایک دن سنبھالنا بچے کو، شوہر ایک دن سنبھالنا بچے کو، نہیں تمہارا بھی حق ہے، تم بھی پیمپر چینج کرنا۔ وہ بیچارہ تھک ہار کے آیا آفس سے، اب اس کے بعد نہیں حق ہے وہ، دیکھو اللہ کے رسول بھی گھر کا کام کرتے تھے، اب آپ کو بھی کرنا ہے۔ تھک ہار کے آیا گھر سے، اب باہر سے آنے کے بعد پھر وہ چولہے ہانڈی میں گھستا ہے، تو نعوذ باللہ یہ فتنہ ہے۔ حدیث دیکھیے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے اما بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں اور کہتی ہیں، پہلے تو حضرت علی ان کو بولتے، طویل حدیث ہے اس کو مختصر بیان کر رہی ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ اے فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے، اگر تم ایک غلام مانگنا چاہو تو اپنے لیے مانگ سکتی ہو، کیونکہ تم کام کر کر کے تھک جا رہی ہو۔ اتنا کام کرتے تھے بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ کیا کہتے ہیں کہ پانی سیندنا، پورا پورا پانی استعمال کا جتنا پانی ہوتا تھا باولی سے سیندا جاتا تھا، سیندا یعنی مطلب کہ کھینچ کھینچ کر نکالنا، ہاتھوں میں گٹھے آ جاتے تھے۔ پھر آٹا گوندنا، روٹی ڈالنا، اور لکڑیوں کے چولہے ہوتے نا اس وقت، وہ سلگانا، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، اونٹوں کی تمام کام کرتے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تھک جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھنے لگے کہ اگر کوئی کام کے لیے مجھے ہیلپ کے لیے کسی کو آپ دے دیں تو اے بابا، تاکہ مجھے کچھ آرام ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں ایک میں وظیفہ بتاؤں گا جس سے کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہوگی۔ بولے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ یہ فرض نماز کے بعد جو ہم پڑھتے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان اذکار کو تم سوتے وقت پڑھ لو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے یہ نہیں کہا حضرت علی کو بلا کر علی تم کیا کر رہی، دیکھو فاطمہ اتنا تھک جا رہی نا، ان کی ہیلپ کرو، بلکہ نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ فتنے ہیں جو لوگ بچاتے ہیں۔ حدیث ہے، بے شک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال سے، یعنی آپ کے یعنی ہسٹری پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کبھی آپ نے جھاڑو بھی لگائی تھی، کبھی لگائی تھی، یعنی ضرورت پڑتی ہے، عورت بیمار ہوتی ہے کبھی، ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی عورت ہی کام کرے، بیمار پڑ جاتی ہے کبھی، تو تب مجبوراً عورت مرد کو کرنا پڑتا ہے، وہ ایک الگ نوعیت ہے۔ لیکن اس کو دیکھیے کیسے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے، فتنہ یہ مچایا جا رہا ہے، فتنہ یہ ہے، یہ کہنا کہ عورت تمہاری غلام نہیں ہے، اب اس کو آزادی دو، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، تم اس کو یعنی گھر کے پورے کاموں میں تم اس کی ہیلپ کرو روزانہ، ممکن نہیں ہے۔ جو بات ممکن نہیں ہے وہ نہیں کہنا ہے۔ ہاں دونوں مل کے باہر جا رہے ہیں، کما رہے ہیں، دونوں مل کے انڈرسٹینڈنگ میں کچھ کر لے رہے ہیں، وہ الگ بات، دونوں بھی باہر جا رہے ہیں کمانے کے لیے، شوہر نے بیوی کو اجازت بھی دی یا پھر موٹیویٹ کیا اسے کہ تم چلو ہم دونوں مل کر جا کر کمائیں گے، تو دونوں مل کر جا کر کما رہے ہیں، تو دونوں مل کر بانٹ لے رہے ہیں کوئی کام کو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن فتنے نہیں مچانا، یہ کہہ کر کے نہیں عورت غلام نہیں ہے تمہاری کہ تمہارا کام کرے، تم نہیں کہہ سکتے اسے کام کے لیے نہیں۔ بہرحال یہ کہ اللہ کی باتوں میں خیر ہے، اس کو شر میں تبدیل ہمیں نہیں کرنا ہے، اپنی بددماغیوں کی وجہ سے یا پھر یہ دنیا کے جو فتنے ہیں اس میں نہیں بہ جانا ہے میری بہنوں۔ اللہ کہتا ہے میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات پر فساد ہو گیا، کوئی چیز شوہر کی بیوی کو پسند نہیں آ رہی، بیوی کی شوہر کو پسند نہیں آ رہی، شوہر کی بددماغی بیوی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شوہر کی یعنی اعراضن کہتے ہیں، یعنی مطلب اگنور کرنا، شوہر اگنور کر رہا ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، واویلا مت مچائیے اس چیز کا، واویلا مچا رہے، ارے ان کو اگنور کر دیے، اگنور کر دیا، ایک مرتبہ اگنور کرے تو 1 مہینے تک اس کا ریونج ہے، اس سے زندگیاں جہنم بنتی ہیں۔
ایک مرتبہ شوہر اگنور کرا تو بیوی نے اس کی زندگی جہنم بنا دی، ایک مرتبہ بیوی نے اگنور کر دیا تو شوہر نے اس کی زندگی جہنم بنا دی. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ نشوزن یا یعنی مطلب یہ کہ بد دماغی یا پھر اعراضن اگنور کر دینا، تو یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں بار بار ہو رہی ہیں تو پھر لا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، صلح کر لو بیٹھ کے. آپ کیوں اگنور کر رہے ہیں ایسا؟ مجھے کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ ہم ایسا کر لیں گے؟ ایسا آرام سے ٹھنڈے دماغ سے صلح کر لو، صلح بیٹھ کر بات کر کے صلح کرو. اگر سن ہی نہیں رہا شوہر، ٹھیک ہے، سگے ماں باپ ہیں، شوہر کے سگے ماں باپ ہیں، بیوی کے سگے ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار جو انصاف پر قائم رہتے ہیں. اس سے پہلے ہی ہم پڑھے انصاف پر قائم رہنا ہے. انصاف پر قائم رہنے والے رشتہ دار ان کو بٹھائیں، بات کریں، صلح کر لیں آپس میں. والصلح خیر، اللہ کہتا ہے کہ صلح تمہارے لیے بہت بہترین چیز ہے. والصلح خیر، صلح تمہارے لیے بہترین ہے. ایسے نہیں کہ کٹ پٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جہنم بنا دو، نہیں. والصلح خیر، صلح میں خیر ہے. آپس میں صلح جو کی جاتی، بیٹھ کر بات چیت کی جاتی، صلح کی جاتی آپس میں، وہ خیر ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ احذرت واحذرت الانفس الشح، شح کہتے ہیں طمع، خواہش. اب دیکھیے ہر نفس میں احذرت یعنی حاضر کر دی گئی، رکھ دی گئی، انفس یعنی ہر نفسوں میں، یعنی ہر کوئی یہ چاہتا کہ اس کے ساتھ ہی بہتر ہو، ہے نا. یعنی نفس میں طمع رکھ دی گئی. نفس طمع یعنی خواہشات، اور ایسے خواہشات بعض وقت وہ حرص تک چلے جاتے ہیں. بہت اہم بات ہے میری بہنوں، سبحان اللہ، بہت اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. یعنی دیکھو جب تم صلح کرنے بیٹھو، یہ مت سمجھو کہ بس میرا ہی، یعنی نفس میں رکھ دی گئی شح یعنی طمع یعنی کیا کہتے ہیں، بخل کہہ لیجیے اسے، یا پھر یعنی خواہشات اتنی زیادہ کہ کیا کہتے ہیں، لالچ تک آج آ گئی وہ چیز. تو وہ لالچ تو، وہ بخل تو ہر نفس میں رکھا گیا. یعنی اپنا مفاد ہر ایک کو پیارا ہوتا، ہر نفس کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے لیے اچھا ہو، آگے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اچھا ہو. یعنی ہر نفس میں اللہ نے کیا کیا، مفاد، بغل، طمع، یہ تمام چیزیں رکھ دیا. لیکن آزمایا اللہ نے اور کہا کہ ایمان والی اگر تم ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ اپنی طمع، حرص میں اتنے نہ بڑھو کہ دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی مثال دے کے آپ کو بتاؤں. ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہیں، دستر پہ بیٹھے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک چیز آئی دستر پر، بہت پسند ہے آپ کو، آپ کے خوان پر، آپ کے دسترخوان پر، آپ کے ٹیبل پر ایک چیز آئی، آپ کو بہت پسند ہے. آپ کو اللہ نے نہیں روکا اس چیز سے. چھوٹی سی مثال اور بہت اہم مثال ہے، غور سے سنیے. آپ کو بہت پسند ہے وہ چیز، اللہ نے آپ کے دل میں خواہشات رکھی ہیں، طمع ہے. اب خود اپنا فائدہ اٹھانا، اپنی زبان کو ٹیسٹ دینا بہت پسند ہے آپ کو. پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جتنا آ کر رکھا گیا تمام آپ ہی لے لیں، دوسروں کا خیال نہیں کرے. اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، لا کے رکھ کے کوئی بولے کہ یہ دیکھو اتنا ہی ہے، سب کو لینا ہے. اب بولیں گے نہیں مجھے بہت پسند ہے، پہلے آدھا مجھے ڈال دو، باقی آدھا سب مل کے تقسیم کر لو. ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا اگر دل میں خواہش آئی بھی ہے، طمع اللہ نے تو رکھی، دل میں آتا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہاں اب یہ میری سنتا یا وہ طمع کی سنتا جو میں رکھا. اللہ نے تو آزمانے کے لیے رکھا یہ طمع، یہ خواہش. اب اگر میں یہ بولوں کہ ہاں مجھے پسند ہے، لیکن اگر میں پوری یعنی اس میں کا آدھا حصہ لے لوں، آدھا حصہ سب کو ڈال دوں، تو یہ تو ناانصافی ہوگی. اس میں دوسرے بھی ایسے ہیں جس کو ان کو بھی پسند ہے، فلاں کو بھی پسند ہے، کسی کو پسند ہے، وہ کسی کی ضرورت ہے. اب میں یہ بولوں کہ نہیں پورا میں چٹ کر جاؤں، نہیں، غلط بات ہے. آپ کی طمع کو دبانا ہے اپنے ہی ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی. اب ایسے بڑے بڑے مثالوں میں لے لیجئے، معاملات میں لے لیجئے. معاملات میں تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ہی فلیکسیبل رہوں، آپ یہ چاہتی، معاملات میں ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ مطلب ہمارے ساتھ زیادہ آسانیاں ہو، فلیکسیبلٹیز ہمارے لیے زیادہ ہو. پھر آگے والے کو بھی دیکھیے، اللہ نے تو ہر نفس میں رکھی وہ چیز.
وہ بھی وہی چاہتا ہے کہ اسے بھی یعنی زیادہ اچھائیاں ملے، مفاد اس کا ہو. تو اس بات کو نہ بھولیں. مومنہ ہیں ہم، ایمان والی ہیں، ایمان والے ہیں ہم، مرد مومن ہے، عورت مومن ہے، تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہر نفس میں رکھا گیا تمام خواہش تو ہر نفس میں رکھی گئی. کیا یہ نہیں کہ مطلب آپ کی خواہشات پوری ہو اگلے والے کی پوری نہیں ہو، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. انصاف کے ساتھ جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے، جتنا وہ ڈیزرو کرتی ہے، اتنا تو اسے ملنا ہے. تو میری بہنوں یاد رکھیے، انصاف کے معاملے میں آپ خود کے بھی خلاف جانا ہے، کیونکہ آپ کو انصاف قائم کرنا ہے. یعنی مجھے کچھ خواہش ہو رہی ہے کہ نہیں یہی چیز ہو، لیکن یہ چیز دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، یا پھر آگے والے کی کیا کہتے ہیں کہ حقوق میں کچھ کمی ہو جا رہی ہے ہماری خواہش کی وجہ سے، آپ اس خواہش کو ترک کریں. بولے نہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں اسے ترک کرتی ہوں. سبحان اللہ. پھر اللہ کیا کرے گا اس نفس کو اللہ کیا کرے گا؟ اپنے سے قریب کرے گا، اپنے عرش سے قریب کرے گا، اپنی ذات سے قریب کرے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت ہے وہ، کتنی بڑی دولت. بات کو دہرا رہی ہوں، پھر سے غور سے سنیے کہ اگر ہم اپنی خواہشات نفس کو، جو طمع اللہ نے اپنے نفوس میں رکھی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کمپرومائز کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے نہیں دوسروں کی حق تلفی نہیں ہونا، میں کمپرومائز کر لوں گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہاں، یہ ایسا بھی نہیں ہو ہم نے کمپرومائز کر لیا یہ سوچ کر کے لوگ بولنا دیکھ کے ابا ہمیشہ بہت اچھی ہے نا بیچاری، ہمیشہ کمپرومائز کر لیتی، دیکھو سب کا خیال رکھتی، بہت اچھی ہے. اب یہ تو یہ کہنا اگرچہ ہمارا مقصود ہے ہو ہماری خواہش کو دبانے کا یا کمپرومائز کرنے کا، تو سب واہ واہ کریں گے، یہاں کا ریٹرن ہمیں یہی مل جائے گا، یہاں کا ریوارڈ ہمیں یہی مل جائے گا، یہاں کا متبادل ہمیں یہی مل جائے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو چاہے مرد ہو یا عورت، ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اللہ نے کہہ دیا احضرت الانفس الشح، اللہ نے نفس کی خواہشات کو سب کے لیے رکھا ہے. تو پھر جب صلح کرنے کے لیے بیٹھے میاں بیوی، تو پھر یہ بات کا بھی خیال رکھے کہ میں جو چاہ رہی ہوں، میرے لیے جو مطلب میں چاہتی ہوں کہ مجھے محبت ملے، مجھے ٹیک کیئر ملے، میرے ساتھ اعراض نہیں ہو، مجھے اگنور نہیں کیا جائے، تو پھر آگے والا بھی سوچتا ہے کہ اس کو بھی اگنور نہ کیا جائے. اللہم اہدنا اللہم اہدنا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے یا رب. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، تما تو رکھ دی گئی نا تمہارے نفوس میں، اگر تم اچھا سلوک کرو، پرہیزگاری کرو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تمہارا جو عمل ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ باخبر ہے. یعنی اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی، اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، کتنا کمپرومائز تم نے کیا، کتنا احسان تم نے کیا آگے والے کے ساتھ، اچھا سلوک کتنا کیا، پرہیزگاری کتنی کی، اپنائی، وہ تمام چیزوں سے اللہ باخبر ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اب مردوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہی کہ ولن تستطيعوا، اے مرد اگر تم استطاعت نہیں رکھتے کہ ان تعدلوا بین النساء، عورتوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر تم کو اس بات کی استطاعت نہیں ہے، اور ہاں مرد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے ہو. ولو حرصتم، اگر تم ہرس تم کو خواہش ہے کہ تم سب کے ساتھ انصاف کرو، لیکن نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میکسیمم یہ چیز نہیں ہو پاتی. کیوں؟ کیونکہ ایک عورت بیمار ہوتی ہے، ایک عورت دو عورتیں ہیں اس کی، دو عورتیں ہیں، چار عورتیں ہیں اس کی، چار بیویاں ہیں، دو بیویاں ہیں جو بھی ہیں، تو اس کی ایک عورت خوبصورت ہوتی ہے، ایک عورت تھوڑا کم حسن والی ہوتی، ایک ہوتی ہے زیادہ اچھی مزاج والی، ایک ہوتی ہے چڑچڑ مزاج والی، یا پھر اس کے مزاج میں تھوڑا تو فرق ہوتا ہے نا میری بہنوں. تمام عورتیں سیم ایگزیکٹلی پوروں کے پورے کیا کہتے ہیں کہ خوش اسلوب، پوروں کے پورے کیا کہتے ہیں کہ خوبصورت، ایسا تو نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. کسی کی چار بیویاں ہیں، چار کے چار بہت خوبصورت، چار کے چار بہت کیا کہتے ہیں کہ حسن سلوک والیاں، چار کے چار بہت تندرست. الا ماشاء اللہ، ویری ریئر ایسا ہوتا ہے.
تقریباً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بیمار ہوتی ہے, کسی کے بچے نہیں ہوتے, کسی کے بچے ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو ایک فطری چیز ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل ایک بیوی کے بچے ہیں, ایک بیوی کے بچے نہیں ہیں, تو وہ بیوی والے بچے والی جو بیوی ہے اس کی طرف تھوڑا زیادہ رجحان ہوگا نا, اس کا دل کی بات بتا رہی ہوں میں, رجحان تو زیادہ ہی ہوگا نا اس کی طرف. ایک بہت خوبصورت ہے, ایک ایسی نارمل ہے, تو وہ خوبصورتی کی طرف تو اس کا دل مائل ہوگا ہی ہوگا نا. اچھا خوبصورتی چھوڑ دی, اور ایک ہے وجہ جو مائل ہوتے ہیں شوہر, وہ وجہ ہے حسن سلوک. ایک عورت ہے کہ بہت حسن سلوک سے پیش آتی ہے اپنے شوہر سے, ایک ہے کہ اتنا حسن سلوک وہ نہیں کرتی اپنے شوہر سے. تو ظاہری بات ہے اس کا دل جو حسن سلوک کرتی ہے اس کی طرف مائل ہوگا. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے یہاں پر, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا, تم ہرگز بھی استطاعت نہیں رکھتے, تم سے تو یہ کبھی ہو نہ سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ, جبکہ تم اس چیز کی خواہش بھی رکھتے ہو, بین النساء یعنی عورتوں کے بارے میں, وَلَوْ حَرَصْتُمْ جبکہ تم خواہش بھی رکھتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا ایک سولوشن دے رہے ہیں. کیا سولوشن؟ پچھلے آیتوں میں پڑھے تھے نا, پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم عدل نہیں لگ سکتے شادی مت کرو. اب یہ سن کر سب خوش ہو گئے, نوٹ ڈاؤن کر لیے, اپنے شوہروں کو سنا دیے, دیکھو عدل نہیں کر سکتے لہذا شادی نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر بھی ایک حکم ہے, سبحان اللہ, یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے تم عدل نہیں رکھ سکتے, ہرگز نہیں رکھ سکتے, خالی نہیں بھی نہیں, لن کا لفظ آیا, ولن تستطیعوا, تم ہرگز بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان تعدلوا, کہ تم انصاف کرو, عدل کرو بین النساء, عورتوں کے بارے میں. ولو حرصتم, اگرچہ کہ تم چاہتے بھی ہو. تو ایک یہاں پر سولوشن یہ دیا گیا, نکاح نہیں کرو نہیں بولے, یہاں پر سولوشن دیے. کیا سولوشن دیے؟ فلا تمیل کریں گے تو قیامت کے دن بہت بری بیماری, جزام کہتے ہیں اس بیماری کو, خطرناک بیماری, ایڈز جسے بولتے ہیں نا, تو وہ خطرناک بیماری کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ مرد, جو ایک عورت کی طرف پورا جھک جاتا ہے اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. خطرناک وعید ہے اس کے بارے میں, چاہے اس نے نمازیں پڑھ لی, روزے رکھ لیے, حج کر لیے, صدقات کرتا ہے, بہت اچھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا کہ تم اگر استطاعت نہیں رکھتے, اور تم ہرگز بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم ان تعدلوا, کہ تم انصاف کرو بین النساء, عورتوں کے درمیان. تو ولو حرصتم, جبکہ تم چاہتے بھی ہو, تو فلا تمیلوا کل المیل, تم ایک کی طرف اتنا زیادہ نہ جھک جاؤ کہ فتذروها, ایک کو چھوڑ دو کل معلقہ, لٹکتے ہوئے. تو یہ بہت برا عمل ہے کہ لٹکتے ہوئے نہیں چھوڑنا ہے. اگر چھوڑیں گے تو بہت خطرناک بیماری جزام کی حالت میں وہ مرد اٹھے گا قیامت کے دن. تو یہ بات اللہ پاک نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہوئے آگے فرمایا, وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صلح کر لو اور تقوی اختیار کرو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تم اللہ کو کیسا پاؤ گے؟ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. صلح کر لو, آپس میں اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو, تو بے شک اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے. یعنی کوئی عورت ایسی ہے جو بانجھ ہے, بوڑھی ہو گئی ہے. ایک ہوا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا, کہ کون سا معاملہ, کہ سودا رضی اللہ عنہا بہت زیادہ ضعیف ہو گئی تھی, بہت زیادہ ضعیف ہو گئی تھی. تو انہوں نے یہ کیا صلح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے طلاق مت دیجیے, مجھے اپنی زوجیت میں رکھیے, بس میں آپ کی بیوی بن کر رہنا چاہ رہی ہوں, لیکن آپ کے حقوق میرے لیے نہیں ہے, میرے حقوق آپ کے لیے نہیں ہے. یعنی مطلب یہ کہ میری باری کا دن جو ہے وہ باری کا دن میں عائشہ کو دیتی ہوں بولے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے اپنے باری کا دن دے دیا. بوڑھی ہو گئی تھی, ضعیف ہو گئی تھی, میں اپنی باری کا دن بھی
لیکن آپ مجھے نکاح میں رکھیے، مجھے ٹھیک ہے آپ کے حقوق، میں اپنا حق عائشہ کو دے رہی ہوں، ختم، اب ہمارا ازدواجی جو معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن نکاح میں رکھیے بس مجھے. یہ صلح ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا. آپ بیوی تھی لیکن تعلقات نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ دن دے دیا گیا تھا. تو یہ صلح ہوتی ہے میری بہنوں، صلح آپس میں، کہ کوئی چیز نہیں بن پا رہی ہے، ٹھیک ہے یہ چیز نہیں بن پا رہی ہے تو اب ہم ایسے کریں گے، آپ ایسا کریے، بس آپ کا بھی معاملہ ہو گیا، ہمارا بھی معاملہ ہو گیا. اب الحمدللہ یہ شوہر اور بیوی ہیں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ یعنی ایک رشتہ ہے تو کیسا رشتہ ہے، وہ بس نام کا رشتہ ہے، لیکن دونوں میں صلح ہو گئی. یہ اپنی جگہ خوش ہیں، وہ اپنی جگہ خوش ہیں، ایک چھت کے تلے رہتے ہیں. طلاق دے دیں گے تو رشتہ حرام ہو گیا، وہ مل نہیں سکتے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. اکثر گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہے. بیوی سے اتنی نفرت ہو گئی کہ اب وہ طلاق، آپ اپنا معاملہ رکھیے، آپ جو کرتے کریے، میں ہوں گھر میں اور میں اپنے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے. اب طلاق دے دیے، گھر کو بھی چھڑ کے چلے گئے، خلا لے لیے، گھر کو چلے گئے، اور دیکھیں نا زندگیاں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں یہ طلاق خلا کے معاملے میں. بچوں کو کبھی بچے باپ کے پاس رہنا چاہتے، کبھی ماں کے پاس رہنا چاہتے، ڈسٹرب، ان کی لائف پوری ڈسٹرب. تو میری بہنوں یہ لائف ڈسٹرب نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر کوئی معاملات ہو جائیں تو تسلیحو و تتقو، اصلاح کر لو، تقوی اختیار کرو. بے شک اللہ کو تم کیسے پاؤ گے؟ تقوی اختیار کریں گے اور صلح کر لیں گے تو غفور اور رحیم پائیں گے. اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، اب جدا ہی ہونا ہے، وہ صلح بھی نہیں ہو سکتی. ایک ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ اب جدائی ہے، صلح نہیں ہو سکتی. صلح کر رہے ہیں ٹوٹ جاری، صلح کر رہے ہیں ٹوٹ جاری، یعنی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے. طلاق ہونا ہی ہونا ہے، خلا ہونا ہی ہونا ہے، کوئی چارہ ہی نہیں بچا. ٹھیک ہے یتفرقا، ٹھیک ہے جدا ہو جاؤ، اس کی بھی اجازت ہے. وہیں یتفرقا، اگر تم جدا ہو جا رہی، صلح بھی کام نہیں آ رہی وہاں پر، یعنی کوئی چیز کام نہیں آ رہی، آپ کو الگ ہی ہونا ہے. یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. ایسا نہیں کہ مطلب اب ختم طلاق خلا لے لیں گے تو پھر ان کا معاملہ ہی نہیں ہوگا، کیسے زندگی گزاریں گے، کون پالے گا، کیسا ہوگا، وہ برباد یہ برباد. ایسا نہیں ہے. لاسٹ سٹیج آ جاتا ہے فرق ہونے کا، اور لاسٹ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت سے. وکان اللہ واسعا حکیما، بے شک اللہ کیسا ہے، وسعت والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تم یہ مت سمجھو کہ اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے. وہ دینے بیٹھا تو بہت، میراث آسمان و زمینوں کی میراث پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جس کو بھی اللہ نے کتاب دیا نا، جس کو بھی اللہ نے، اللہ تعالیٰ بتا رہے آخر ہم نے ان لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی یہی حکم دیتا ہے اللہ کے، ان اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اللہ نوازے گا، تقوی اختیار کرو، استغفار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے کفر سے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم کفر کرو، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کے لیے پوری چیزیں آسمان اور زمینوں کی. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تو بے نیاز ہے، بزرگی والا ہے. اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا، بار بار کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کے لیے پورے آسمان و زمین کے خزانے، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت. 3 مرتبہ آ گیا میری بہنوں کنٹینیو، 3 مرتبہ اللہ نے 2 آیتوں میں 3 مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے، اللہ ہی کے لیے ہے زمین آسمان سب اللہ کے ہیں. اور اللہ کا تمہارا مددگار، اللہ کافی ہے تمہارا کارساز. اللہ تو اتنا زیادہ اختیار رکھتا ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر تم کو
پوروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دینا اس دنیا سے. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کو پوروں کو مٹا دے اللہ دنیا سے، لوگوں پورے پورے دنیا کے اگر اللہ پوروں کو بھی، کیونکہ جو شخص کیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے من کانا یرید الثواب الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا کی بھی کیا کہتے ہیں کہ ثواب ہے اور آخرت کا بھی ہے. تو لہٰذا ایک چیز مت مانگو، دنیا کے حسنات مت مانگو، صرف دنیا اور آخرت دونوں کے مانگو. من کانا یرید ثواب الدنیا، اللہ کوئی اگر صرف ثواب دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اللہ کے پاس تو ثواب آخرہ بھی ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.